حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی نوجوان بھائیو، عزیز بچوں، ہمارا ایک سلسلہ وار جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، اسلام میں لباس کے آداب یا اسلامی لباس کے آداب. اسی سلسلے کی آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ آخری خطبہ ہوگا یا آخری کڑی ہوگی اسلامی لباس کے آداب سے متعلق. اسلامی لباس کے آداب کے متعلق تقریباً 7-8 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اگلا جو پوائنٹ اسلامی لباس کے آداب میں سے وہ یہ کہ آدمی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو لباس پہنے وہ صاف ستھرا ہو، میل کچیل سے دور ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو. یہ اسلام کو مطلوب ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ نظر ڈالا تو دیکھا یہ بہت میلا ہے، کئی دن ہو گیا دھلا نہیں گیا ہے. میل کچیل والا کپڑا وہ صحابی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعلیٰ کمال، کیا تم مالدار ہو؟ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم نیا کپڑا یا صاف ستھرا کپڑا پہن سکتے ہو؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں میرے پاس مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس گھوڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکریاں ہیں، میں بہت مالدار آدمی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہ جو تم اپنی حیت بنا کے رکھے ہو، یہ میلا کچیلا کپڑا جو پہنے ہو تمہارے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے تم خوبصورت کپڑا دھل کر کے صاف ستھرا کپڑا پہنا کرو. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے صاف ستھرا کپڑا پہنیں اور وہ کپڑا دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ متکبر انسان، تکبر کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا، چاہے تکبر اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس جملے سے کچھ صحابہ کرام کو شک ہوا یا وہ معنی کو سمجھ نہیں پائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہو وہ اچھی ہو، خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تکبر آپ نے جو سمجھا وہ نہیں ہے۔ اچھا لباس پہننا اور جوتا اچھا ہونا، کپڑا اچھا ہونا، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، خوبصورت ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، تکبر یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق بات آئے، قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، اس کو نہ مانے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا تکبر کی ایک قسم ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس طرح جو آدمی حق بات کو ٹھکرا دے، اپنے سے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، وہ آدمی متکبر ہے، اور ایسا آدمی، ایسا تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو خوبصورت زینت اختیار کر لیا کرو، خوبصورت آیا کرو۔ تو اسلام کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے ماننے والے صاف ستھرا اور خوبصورت کپڑا پہنا کریں۔ اسی طرح اسلامی لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسلمان جو کپڑا پہنے وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، محنت کر کے حلال طریقے سے کمائی ہوئی رقم سے وہ کپڑا خریدے، وہ لباس خریدے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ مسلمان نہ حرام کھانے والا ہوتا ہے، مسلمان نہ حرام سے خرید کر کے پہننے والا ہوتا ہے، مسلمان نہ تو حرام پر پرورش پانے والا ہوتا ہے۔ اسلامی لباس کے آداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسلمان جو لباس پہنے، جو کپڑا پہنے، 10 کی جگہ پہ 1 پہنے، 100 کی جگہ پہ 1 پہنے، نئے کی جگہ پہ پرانا پہنے، لیکن حلال کمائی کا پہنے۔ حرام کمائی کا 10 جوڑی لے لے، حرام کمائی کا 100 جوڑی لے لے، کسی کام کا نہیں ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے گیا ہے، اور اس کے بال پراگندہ ہے، حیت سے پتہ چل رہا ہے مسافر ہے، اور اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے یا ربی، اے رب، اے یا ربی، اے میرے رب، میری یہ دعا سن لے، میری یہ دعا سن لے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسافر ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی پراگندہ ہے، وطن سے بہت دور ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے رب کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے، یعنی ہاتھ بھی اٹھایا ہے، مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کے اسماء صفات کا وسیلہ بھی لے رہا ہے، اور وسیلے سے دعا کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں دعا کی قبولیت کے تینوں آداب وہ اختیار کر کے رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے یا ربی، اے یا ربی، اے رب، یا ربی، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ دعا کر رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، وَلِبَاسُهُ حرام، وَمَطْعَمُهُ حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ جو لباس پہن کر کے دعا کر رہا ہے وہ حرام کمائی سے کمایا ہوا لباس ہے، وہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کا حق مار کر کے خریدا ہوا یہ لباس ہے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو اسلامی لباس کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی کم پہنے، پرانا پہنے، لیکن حلال کمائی سے پہنے، سستا پہنے لیکن حلال کمائی سے خرید کر کے پہنے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اسلامی لباس کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ مسلمان جو لباس پہنے یہ احساس کرے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے یہ جو ہم کو لباس دیا ہے، جس بھی شکل میں دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے دنیاوی حیثیت سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے
بغیر لباس کے وہی پورا پھٹا پرانا کپڑا کئی مہینوں کا کئی سالوں کا وہی چادر وہی لباس وہی کرتا پہن کر رکھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو کم سے کم ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ نیا خریدنے کی اللہ نے توفیق دیا ہے. تو لباس پہننے میں نعمت الہی کا احساس ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی آدمی لباس پہنے تو دعا پڑھ لے. لباس پہننے کی دعا، ہاں لباس پہننے کی بھی دعا ہے. اور یہ لباس پہننے کی دعا پڑھنا یہی نعمت الہی ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی لباس پہنتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے. یہ کپڑا خریدنے کے لیے اللہ نے مجھے طاقت اور قوت دیا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. میں اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، میں اس کام کے لائق نہیں تھا کہ میں لباس خرید کے پہن سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین مجھے بغیر میری طاقت بغیر میری قوت کے خاص اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے مجھے لباس پہنایا. یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. تو کیا ہم کو پتہ چلا لباس پہننا ایک عبادت بھی ہے. لباس صرف سطر ڈھانکنا نہیں، لباس صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، لباس کو آدمی ایک عبادت بنا سکتا ہے اگر نیت اچھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے اگر آدمی لباس پہنتا ہے تو اس کو لباس پہننے پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اسلامی لباس کے جو آداب ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی لباس کے کچھ آداب میں نے آپ کو پہلے خطبہ جمعہ کے اندر پیش کیا. آخری پوائنٹ جو ہمارا اسلامی لباس کے آداب میں سے وہ ہے اسلامی حجاب بہنوں کے لیے. اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں ہندوستان کے اندر خاص طور سے حجاب کو لے کر کے جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور جو اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اس کے اندر بلا شبہ دشمنوں کا ہاتھ ہے لیکن اپنوں کا ہاتھ بھی کم نہیں ہے. یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا سے جڑا رہتا ہے، قرآن سے اس کو لگاؤ نہیں ہے، مسجدوں سے اس کو لگاؤ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائپ کرنا اس کو برابر آتا ہے، واٹس ایپ چلانا اس کو برابر آتا ہے، فیس بک پہ کمنٹ کرنا ضرور آتا ہے اور ادھر کی باتیں ادھر اس کو فارورڈ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے. یہ اس مسئلے کو بہت بڑے لیول پہ پہنچانے کا آج ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے جو نقصان اور خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اس میں اپنوں کا بہت ہاتھ ہے. کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور آسمان کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے، فتنے برپا ہو گئے ہیں. یہ فتنوں کے آنے کا سبب، مصائب کے آنے کا سبب، مصیبتوں کے برپا ہونے کا سبب اور چاروں طرف سے ہمارے اوپر یلغار ہونے کا جو سبب ہے دشمنوں کا، وہ سبب ایک یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کنواں کھود رکھا ہے جس کے اندر ہم خود ڈوبنے والے ہیں. اس میں ہمارا بہت کردار ہے میرے بھائیوں. کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی، ان غلطیوں جو ہوا سو ہوا، چند دنوں پہلے جو فیصلہ آیا سو آیا، اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں تھی. لیکن میرے بھائیوں ہم سے جو غلطیاں اس کا اعادہ نہ کریں، اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ جو مسئلہ تھا حجاب کا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، ایک کسی علاقے کا تھا، چھوٹا سا کرناٹک کے کسی کالج کا تھا اور وہاں کے کچھ مسلم بچیوں کا تھا، بس وہ کچھ نہیں تھا. پورے ہندوستان کے اندر کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. الحمدللہ سب
امن و سکون کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن کچھ شرارت پسند عناصر نے اس چیز کو ایک ایشو بنایا، مدعا بنایا، اور سمجھے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں ہم نے بھی ان کو کامیاب کرنے کے لیے بہت کچھ فراہم کیا میرے بھائیوں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا وہاں کے لوگوں کو وہیں بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے، بلا شبہ لوگوں نے کوشش کیا، لیکن یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ادھر کی بات ادھر بلا کسی تحقیق کے فارورڈ کرنے میں، اسلامی شعار کی باتوں کو، معمولی مسئلے کو اتنا جلدی میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر کے پورے ہندوستان کا بلکہ عالمی سطح کا مسئلہ بن گیا۔ اگر یہ مسئلہ وہیں پہ حل کیا جاتا، اور اگر وہیں پہ کچھ پابندیاں ہو جاتی، کالج کے لوگوں نے اگر کچھ سسٹم کیا تھا تو وہیں پہ عمل ہو جاتا، تو کم سے کم اتنا بڑا نقصان جو اب ہمارے سامنے آنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں سے اللہ رب العالمین کی ہم معافی نہیں مانگیں گے، تو حالات اس سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اس طرح کے جب مسائل آئے نا تو بڑے بڑے علماء کے حوالے کر دیا کریں۔ فارورڈ کرنا آپ کی بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے یعنی من وعن کو یہ علماء کرام زیادہ جانتے ہیں، دانشوران زیادہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا ڈیسیجن کس اعتبار سے لینا چاہیے۔ اگر وہ مسئلہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک اصول ہے کہ جب دو نقصان آپ کے سامنے ہو تو چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جائے، بڑا نقصان کی طرف نہ بڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک غلط کام، ایک چھوٹا موٹا غلط کام، اس کو آپ مٹانے کے لیے اتنے ضد پہ آ جائیں، اتنا زیادہ اس پر فوکس کرنے لگے، اور آپ اسی کو سمجھے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ جب تک یہ منکر ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ اس منکر کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ایک منکر ختم ہوتا ہے، اس ختم ہونے کے ناطے اگر بڑا منکر کھڑا ہو جاتا ہے یا کئی نقصانات ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک کامن چیز ہے میرے بھائیوں۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی یا تو آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کاٹنا پڑے گا، آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کٹا دیں گے؟ آپ انگلی کٹائیں گے؟ ٹھہر دو اس کو۔ ایسے وہ مسئلہ چھوٹا زیادہ اس کو وہیں پہ رہنے دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ اسلامی لباس سے جڑا ہوا یہ مسئلہ، اور ہمارے اس عنوان کو اس وقت اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو میں سمجھتا ہوں اس عنوان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ ہم نے تمام مسلمانوں نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ہم نے غیروں کو یہ سمجھایا ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں۔ اسلام میں لباس، اسلام میں حجاب کمپلسری نہیں ہے۔ اسلام میں حجاب کرنا، دوپٹہ اوڑھنا، اسکارف پہننا، چہرہ ڈھانکنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام کا شرعی نقطہ یا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ یہی لوگوں نے یہی کہا نا کہ اسلام کے اندر کمپلسری چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ان کو کس نے یہ بتایا؟ ہم یہ بتائیں گے بعد میں انشاءاللہ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن ان کو کس نے بتایا؟ ہم ہی لوگوں نے بتایا نا۔ ہم اپنے کردار سے بتایا، ہم نے اپنے اعمال سے بتایا، ہم نے اپنے کیریکٹر سے بتایا ان کو۔ آج میرے بھائیوں سوچو، اللہ کے واسطے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سوچو کہ آج ہمارا جو اسلام کا نام لے کر کے اسلام کی تعلیمات سے دوری کا بھیانک انجام ہو رہا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں میرے بھائیوں۔ آپ سوچیں کہ ہماری اسلامی سوسائٹی کے مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کتنی ایسی عورتیں ہیں جو حجاب میں نکلتی ہیں؟ کتنی نکلتی ہیں؟ مشکل سے 40-50% نہیں نکلتی ہیں، 50% حجاب میں نکلتی ہیں۔ اور وہ جو نکلتی ہیں تو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ وہ اسلامی حجاب پہن کر کے نکلتی ہیں یا غیر اسلامی حجاب پہن کر کے نکلتی ہیں۔ اسلامی حجاب کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے اپنے اعمال سے غیروں کو بتایا ہے، تو لوگوں نے یہ اندازہ لگایا، دوسرے گمراہ کن پروپیگنڈا یا سرفرے کچھ شریعت کے علم سے ناواقف لوگوں کی کتابیں پڑھ کر کے انہوں نے اس طرح کا ڈیسیجن دے دیا کہ اسلام میں حجاب جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے، نیسیسری نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ کام ضرور ان کے آئی ہے کہ انہوں نے اسلامی عورتوں کو دیکھا ہے، ہندوستان کے اندر اسلامی عورتوں کا جائزہ لیا ہے۔ اگر یہ کمپلسری ہوتا تو سب اس پر عمل کرتے۔ یہ گویا
40% کر رہی ہیں، 60% نہیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا ضروری حصہ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور اب جب یہ چیز ایک غلط ڈیسیجن ہم نے ان کو دینے کا موقع دے دیا تو اب کم سے کم سنبھل جائیں. یہ ہمارے وضاقتہ کو دیکھ کر کے، ہماری باتوں کو دیکھ کر کے اب یہ فیصلہ کریں گے آگے کہ کیا چیز اسلام میں ضروری ہے اور کیا چیز اسلام میں ضروری نہیں ہے. آج پورا مسلمان واویلا مچا رکھا ہے اور پورا ایک دم یعنی پورا کوہرام مچا کے رکھا ہے. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، اگر آج اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہوا ہی. اگر یہ فیصلہ، اگر تمام مسلمان عورتیں زندگی بھر حجاب پہنی ہوتی اور بے حجابی کا مظاہرہ ہماری عورتیں نہ کرتی تو آج کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوتی کہ اسلام میں حجاب پہننا یہ ضروری نہیں ہے. کہتا کوئی؟ کل کو یہی ڈیسیجن ہوگا کہ نماز پڑھنا اسلام میں ضروری نہیں ہے. کل یہی ڈیسیجن ہوگا. یہ من چاہیے ہے، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے نماز نہ پڑھے. کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 30% لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں بغیر نماز پڑھے بھی مسلمان رہا جا سکتا ہے، تو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. کل یہ مسئلہ آئے گا کہ یہ داڑھی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے، اور آج ہم لوگوں نے بھی کہہ دیا فرض نہیں ہے، ہم لوگوں نے کہا ضروری نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے نماز پڑھنے کا، آج اللہ نے ہم کو موقع دیا داڑھی رکھنے کا، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے حجاب میں رہنے کا. اگر اللہ تعالیٰ کے ان دیے ہوئے مواقع کو ہم غنیمت نہیں سمجھیں گے، یوں ہی ضائع برباد کر دیں گے، تو کل ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ لائے گا کہ ہم کوشش کریں گے ان عبادتوں کو کرنے کا، تو موقع آپ کے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. اس لیے اللہ کے واسطے اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے مجرم کون ہوئے؟ کون لوگ پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اسلام میں لباس کا کیا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ کیا ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہم تو کسی مسلمان سے بھی جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں بھائی دین کی تشریح تو مت کر. دین کی تشریح کرنا، دین کو سمجھانا، دین میں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے، ہم مسلمانوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تمہاری ابھی یہ صلاحیت نہیں ہے. ابھی اپنی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کے سامنے ذہن میں تلمذ طے کیجئے، 8-9 سال بیٹھ کر کے ان کے سامنے قرآن حدیث کا درس لیجئے، اس کے بعد آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، اس کے بعد آپ بتائیے کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے. تو وہ آدمی یا وہ لوگ جو اسلام کے الف سے بھی نہیں واقف ہیں، جو ان کو قرآن کی عبارتیں نہیں معلوم، قرآن کس کو کہتے وہ نہیں پتا، قرآن کا احترام نہیں پتا، وہ ہم کو بتائیں گے اسلام میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام نہیں. ہم ان کے باتوں کا اعتبار نہیں کرتے. اسلام میں وہ چیز حلال ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دیا ہے. اسلام میں وہ چیز حرام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے. اسلام کے اندر وہ چیز واجب ہے، ضروری ہے جو رب کے قرآن نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے واجب ضروری قرار دیا ہو. وہ چیز واجب اور ضروری نہیں ہے جو قرآن حدیث نے واجب و ضروری قرار نہ دیا ہو. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر ایک ایسے فیصلے کو جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض قرار دیا ہو، واجب قرار دیا ہو، ضروری قرار دیا ہو، کمپلسری قرار دیا ہو، پوری دنیا مل کر کے بھی اس کو کہے یہ ضروری نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حجاب کا معاملہ قرآن کریم کے اندر دو سورہ احزاب اور سورہ نور. سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام کا کوئی فرض والا حصہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین بیان فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے. علماء یہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ جب امپریٹو سینٹنس ہوتا ہے، جب امر کا صیغہ ہوتا ہے، جب آرڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز قرینہ نہیں ہوتا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، وہ فرض کے لیے ہوتا ہے، وہ ضروری کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو آرڈر ہے یہ. اگر یہ آرڈر ہے اور کوئی دوسری چیز اس کو آرڈر سے ٹرانسفر کرنے والی نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، تو ایسی صورت میں وہ چیز وجوب کے لیے ہوتی ہے، وہ چیز فرض کے لیے ہوتی ہے، وہ چیز واجب کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل امپریٹو سینٹنس کہہ دو لازواجک،
اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المومنین اور تمام مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی تمام ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، اپنی تمام بیویوں سے، اپنی تمام بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکا کے رکھیں اپنی جلباب کو، اپنے حجاب کو، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادر کو اپنے اوپر لٹکا کے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا، آرڈر دیجئے۔ یہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے کہ حجاب کیا جائے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو حجاب میں نکلے، پردے میں نکلے، چادر میں نکلے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں۔ کر لیا تو ٹھیک ہے، کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو نو پرابلم۔ یہ نہیں میرے بھائیو، یہ واجب ہے۔ اور کیوں واجب ہے؟ ہم قرآن حدیث کو ویسے سمجھتے ہیں جیسا کہ سلف صالح نے سمجھا ہے، صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ بہت ساری روایتیں ہیں میرے بھائیو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، تفسیر کے امام ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امرنا اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نساء المؤمنین، مسلمان عورتوں کو، اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں کسی حاجت کے تحت، کسی ضرورت کے تحت، بنیادی ضرورت کے تحت، جب مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، ان یغطین وجوہہن، ان یغطین، کہ وہ ڈھانک لیا کریں، وجوہہن، اپنے چہرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرے، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے، سر پہ جو دوپٹہ ہوتا ہے اس دوپٹے کے ذریعے سے، سر پہ جو چادر ہوتی ہے اس چادر کے ذریعے سے، سر پہ جو جلباب ہوتا ہے اس جلباب کے ذریعے سے اپنے سر کو کیا کریں؟ اپنے سر کو ڈھانک لیا کریں۔ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور وہ اپنی ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اوپر کی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لے۔ وجہن کا لفظ آیا ہے، وجہن کے معنی چہرہ ہوتا ہے، چہرہ ڈھانک لے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور اپنی ایک آنکھ کھول کے رکھیں۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ صحابی نے اس آیت سے کیا سمجھا کہ واجب ہے، اللہ نے حکم دیا، مشورہ نہیں دیا ہے، آپشنلی نہیں ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، نہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو ایک اور تابعی کی روایت، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت پائے درجے کے امام ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ، بہت مشہور عالم دین ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا کیا مطلب ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال کے رکھے، لٹکا کے رکھے اپنی جلباب، لفظی ترجمہ یدنین، لٹکا کے رکھے، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنے جلباب کا کچھ حصہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ اس پر جب عمل کرنا ہو اس آیت پر تو کیسے عمل کریں گے؟ تو عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ علیہ نے فغطا وجہہ، انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا، عملی طور سے پریکٹیکل کر کے بتایا، انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا، فغطا وجہہ، اپنا چہرہ ڈھانک لیا، وراسہ، اور اپنا سر بھی ڈھانک لیا، اپنا چہرہ اور اپنا سر دونوں ڈھانک لیا، وابرز عینہ الیسریٰ، اور اپنی بائیں آنکھ کو کھول کے رکھا، پورا سر چھپا لیا، پورا چہرہ چھپا لیا، صرف اپنے بائیں آنکھ دیکھنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے اس کو کھول کے رکھا، باقی سب ڈھانک لیا۔ اس سے پتہ ہے میرے بھائیو اس کے اندر حجاب کا معنی بھی آ گیا۔ حجاب، شرعی حجاب کس کو کہتے ہیں؟ نقاب پہن لینا اور اس کے بعد پورا چہرہ میک اپ کے ساتھ چلے جانا، اور اس کے بعد یا تو گلے کے اندر دوپٹہ لٹکا لینا، جب اذان ہو تو سر پہ ڈال لینا۔ یہ حجاب نہیں ہے، اسلامی حجاب یہ نہیں ہے۔ اسلامی حجاب کا معنی عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشورہ نہیں ہے۔ اس طرح میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم نازل کرے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے مہاجرین کی ان عورتوں کی جو پہلے ہجرت کی ہے، مکہ کی وہ عورتیں جو ابتدا ہی میں، شروعات ہی میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے،
کیا انہوں نے کام کیا رحمت کا؟ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برسے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحمت نازل کریں۔ کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہتی ہیں وَلْيَضْرِبْنَ لَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کیا سورہ نور کی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے کو مار کر رکھے اپنے دامن پر، اپنے گریبان پر، اپنے دوپٹے کو مار کر کے یا لٹکا کے رکھیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مہاجرین کی عورتوں نے کیا کیا؟ فَشَقَقْنَا اَكْنَفَ مُرُوتِهِنَّ، انہوں نے اپنے موٹے چادر کو یا اپنے موٹے پردے کو پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر کے انہوں نے دوپٹہ بنایا اور دوپٹے سے اپنا سر ڈھانک کر کے باہر نکلی۔ یعنی آپ سوچیں کہ اتنا ضروری مسئلہ ہے حجاب کا، مطلب اسلام کے اندر اتنا فرض ہے، اتنا واجب ہے کہ جب عورتوں کو معلوم پڑا، مسلمان عورتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دیا۔ پہلے آیت نازل نہیں تھی، حجاب کا معاملہ پہلے نہیں تھا، تو عورتیں اپنے حساب سے رہتی تھی لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اتنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آیت حجاب نازل ہو چکا ہے، پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، حجاب کے ساتھ باہر نکلنا، پردے کے ساتھ باہر نکلنے کا حکم نازل ہو گیا، تو ٹھیک ہے جاتے ہیں بازار کے اندر، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی کپڑا خرید کے لائیں گے، بڑا چادر نہیں۔ انہوں نے اس چیز کو، حجاب کا حکم آنے کے بعد، حجاب کا حکم آنکھوں یعنی کانوں کے اندر گونجنے کے بعد، انہوں نے اس بات کو گناہ سمجھا کہ بغیر حجاب کے بازار جائیں، بغیر حجاب کے وہ کپڑے کی دکان پہ جائیں اور حجاب کرنے کے لیے ایک کپڑا خریدیں۔ لہذا انہوں نے اپنے پردے کو پھاڑا، جو بھی دیوار کا یا کھڑکی کا یا دروازے کا پردہ تھا، اس کو موٹے پردے کو پھاڑا اور انہوں نے اس کو اپنا دوپٹہ بنایا اور اسے حجاب کر کے پھر باہر نکلتی ہیں۔ یعنی ان عورتوں نے اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں کیا میرے بھائیوں۔ تو ایک تو قرآن کریم کی آیت، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے استاد کا قول، میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات۔ اس کے بعد آپ ذرا اسلام کی تعلیمات پر اور ذرا آگے بڑھیں۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورتیں عیدگاہ جائیں۔ شارٹ بہت مختصر کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کے دن، بقرہ عید کے دن مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیدگاہ جائیں۔ کچھ عورتوں نے مطلب عذر بیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ بھی جائیں، نماز نہ پڑھیں لیکن کم سے کم دعا میں شریک رہیں۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا کپڑا کہاں ہے کہ حجاب کر کے جا سکے؟ آیت حجاب نازل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ، ہمارے پاس نقاب نہیں ہے، ہمارے پاس حجاب نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، چادر نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہم کیسے وہاں جائیں گے؟ کہاں جانا ہے؟ بازار، مال جانا ہے، مخلوط جگہوں پہ جانا ہے، جہاں پہ فتنوں کا گڑھ وہاں جانا ہے؟ نہیں، وہاں جانا ہے جہاں ابو بکر رہتے ہیں، وہاں جانا ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہاں جانا ہے جہاں عشر مبشرہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں کائنات کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، وہاں جانا ہے جہاں جنتی عورتوں کے سردار جاتے ہیں۔ عیدگاہ جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پاک باز اور پاکیزہ ماحول، اور اس کے اندر مرد عورت بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے ہرگز نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول بغیر حجاب کے ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے حجاب نہیں تو بغیر حجاب کے چلے جاؤ، یا جاؤ ہی نا، سب کے لیے برت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے حجاب نہیں ہے نا، تمہارے پاس بڑی چادر تو گھر پہ بیٹھو، تمہارے لیے نماز نہیں جانا ضروری ہے۔ اچھا کیا یہ کہا؟ یا یہ کہا کہ تم بغیر حجاب کے چلے جاؤ؟ اگر اسلام کے اندر حجاب ضروری نہیں ہوتا تو شارحین حدیث نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلی جاؤ، تمہارے پاس تو مجبوری ہے نا، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور مجبوری میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کو جانا ہے، بغیر جائے چارہ نہیں ہے، اور بے پردہ نہیں جانا، حجاب میں جانا۔ اللہ کے رسول کیا راستہ ہے؟ اپنی دوسری بہن سے جس کے پاس دو ہے وہ ایک لے لے، یا جس کی چادر بڑی ہے ایک بڑی چادر میں دو عورتیں لپٹ کر کے جائیں، با پردہ جائیں، لیکن جانا ضرور ہے میرے بھائیوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ عبادت کرنے کے لیے اسلام نے کہا بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے نہیں جانا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جو دوپٹہ اوڑھی ہے نا، پتلا دوپٹہ ہے، انہوں نے مارے غصے کے دوپٹہ پھاڑ دیا، دوپٹہ پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عربی عبارت میرے ہاتھ میں ہے لیکن میری نظر گھڑی پر بھی ہے، دوپٹہ پھاڑنے کے بعد اپنے طرف سے ایک موٹا لباس یا موٹا چادر ان
پھاڑ کر کے انہوں نے ان کو دوپٹے میں لپیٹا اور کہا بیٹی یہ ہے حجاب کا معاملہ، ایسا حجاب ہوتا ہے، ایسا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، کئی صحابیات سے روایت ہے کہ ہم لوگ جب حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے، دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین جگہ کون ہے؟ مسجدیں، اور ان مسجدوں کے سردار خانہ کعبہ، اور وہاں اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتے ہیں جب ہم وہاں جاتی تھے تو گھر سے ایک ایکسٹرا چادر لے گئے۔ مردوں کا معاملہ ہے بغیر سلا ہوا کپڑا پہنیں گے، 2 چادر رہے گا، ایک ازار کے طور پہ باندھ لیں گے اور ایک کرتے کے طور پہ لپیٹ لیں گے چادر کے، تو اس کے حیت ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے کوئی اسپیشل احرام نہیں ہے، عورتوں کا احرام وہی ہے جو وہ گھر کے اندر پہنتی ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے جائیں، چاہے خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تب بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجنبی مرد جب ان کے آنکھوں کے سامنے آئیں تو وہ پردہ لٹکا لیا کریں اور چہرے کو چھپا لیا کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ اللہ تعالیٰ اس بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے۔ عورتیں عام گھر پہ نماز پڑھیں، ان کے پاس اگر دوپٹہ ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس وقت تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر عورت اپنے بند کمرے کے اندر بھی بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی نماز پڑھنا اکیلے میں عورت کے لیے دوپٹہ ضروری ہے، اور باہر جب نکلے گی تو میرے بھائیو اس کے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو مرد کرنے کا مطلب بھائیو کہ اسلام کے اندر جو حجاب ہے، اسلام کے اندر جو پردہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے آپ کے اختیار پر ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ اسلام کا واجبی حصہ ہے، فرض ہے۔ جیسے ہمارے لیے نماز فرض ہے، جیسے ہمارے لیے روزہ فرض ہے، ویسے ہمارے لیے حجاب بھی فرض ہے۔ اس لیے کوئی ان بھول بھلیوں میں نہ رہے کہ حجاب کرنا اسلام کے اندر فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ یقیناً یہ فرض ہے۔ جو عورتیں کرتی ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، اور جو نہیں کرتی ان کو گناہ ملے گا۔ بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ عورتوں کے یعنی خطرناک انجام کو بیان کیا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جہنم میں جانے والی ہیں، اللہ کے نظروں سے گر جانے والی، اتنی سخت وعیدیں ہیں بے پردہ عورتوں کے اوپر۔ تو کیا اتنی سخت وعیدیں مستحب کام کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، بلا شبہ یہ واجب چیز کو چھوڑنے پر یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے حالات کو سازگار بنائے۔ اللہ تعالی ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو ہمیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے اور ہمارا جوشیلا جو طبقہ ہے اس سے جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما، اور اس کو اللہ تعالیٰ دانشوران سے، قوم کے جو ہمدرد واقعی اور جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء سے ان کو ربط میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، ہمارے عبادت خانوں کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو پل بھر میں جس کو چاہے جو کر ڈالے۔ رب العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے سیاہ کاریوں کو، ہمارے گناہ کو، ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، بلکہ اپنے رحمت کے خزانے کو دیکھ، اس خزانے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر برکھا برسائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ادعوا یستجب لکم ولذکر الأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔